میرا نام چودھری محمد اسلم بھٹی ہے. میرے والد صاحب کا نام چودھری اللہ بھٹی ہے. ہم اصل میں سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. کاروباری کے سلسلے میں میرے والد صاحب ملتان آ گئے تھے پاکستان بننے سے پہلے. تو پاکستان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس وقت میری عمر 13-14 سال تھی. 1935 کی میری پیدائش ہے. یہاں 12 بجے کے بعد پتہ لگا کہ یہاں پاکستان 14 اگست تھی. پھر پاکستان بن گیا ہے. ہندو جو تھے ان کی رہائش ساری اندرون شہر تھی. اندرون شہر ملتان جو ایک خاص جگہ ہے ہنو کا چھجا. ہنو کے چھجے میں 100% جو تھے وہ ہندو کی رہائش تھی ان کی. اور بار بار جو علاقے تھے وہ ان میں مسلمان رہتے تھے. شہر کے گرد گرد فصیل تھی. اور یہاں دروازے تھے 8: لوہاری گیٹ، بورڈ گیٹ، حرم گیٹ اور خونی برج اور دہلی گیٹ اور دولت گیٹ. اتنے دروازوں کے اندر تھا یہ سارا شہر. تھانہ عقوب بھی اندر تھا. جب یہ شور شرابہ ہوا 12 بجے کے بعد پتہ لگا مسلمانوں کو، تو ہم جو تھے تھانہ پرانی کوتوالی کے قریب ایک بستی تھی، تو اس بستی میں رہتے تھے. بستی قصابہ، اس میں 100% پنجابی لوگ رہتے تھے. ملتان میں یہ بستی آباد تھی اور مختلف علاقے کے لوگ سیالکوٹ، گجرانوالا، ہرے کی منڈی، ان علاقوں کے لوگ یہاں کاروبار کے سلسلے میں یہاں اکٹھے رہ رہے تھے. یہاں 4 بجے تک لوٹ مار ہوتی رہی ہمارے سامنے. میں بھی اس میں دیکھ رہا تھا ان کو. تو یہ گھنٹے گھر کے ساتھ والی جو سڑک ترد روڈ پر جاتی ہے نا، وہاں ہندوؤں کی سونے چاندی کے کاروبار کی دکانیں تھیں اور بڑے وسیع پیمانے پر کریانے کا کاروبار تھا، تھوک کا. تو یہاں آگے مسلمانوں نے لوٹ پاٹ، دکانیں چھوانے لوٹی پھوٹی. قتل و غارت بالکل نہیں ہوئی میرے سامنے. میں نے دیکھا کہ لوٹ 4 بجے کا پتہ لگا کہ ملٹری آ گئی ہے، تو ہر کوئی یہاں سے بھاگ بھوگ کے چلا گیا. شام کو کنٹرول ہو گیا سارا. اور دوسرے دن یہاں کرفیو لگ گیا. اور کرفیو کے درمیان میں 2-3 گھنٹے اجازت ملتی تھی کھانے پینے کے لحاظ سے. ملتان کے تمام ہندو جو تھے بڑے پرسکون حالت میں اپنی چیزیں اپنے دروازے کے باہر رکھ کر وہ فروخت کر رہے تھے. اور مسلمان چلتے پھرتے جو چیز پسند آتی تھی وہ خرید رہے تھے. سارا سامان بیچ گئے. کسی نے قتل نہیں کیا یہاں کی آبادی نے. ویسے دھمکیاں ملتی رہی ہیں کہ وہ سکھ کھا رہے ہیں اور سکھ کھا رہے ہیں اور قتل و غارت کریں گے اور یہ کریں گے. وہ دوسروں سے خبریں آتی رہی ہیں. سکھ نہیں آئے، نہ مسلمانوں کو قتل کیا، نہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو قتل کیا. بڑے سکون سے کو 8 دن کے بعد، کو 10 دن کے بعد، کو 6 دن کے بعد اپنا سامان بیچ کے اپنی گائیں، بھینسیں اور پلنگ، مشینیں، کپڑے دھونے والی، کپڑے استری کرنے والی، کپڑے سینے والی مشینیں، سائیکل، ہر چیز بیچ کے یہاں سے چلے گئے ہیں. اور یہاں اب بالکل سکون رہا. اس کے بعد یہ پاکستان بن گیا. وہاں سے کٹی پھٹی لاشیں آتی رہی ہیں اپر پنجاب سے، لدھیانہ سے، فیروزپور سے، امرتسر سے. تو وہ خوفناک خبریں تھیں. تو کسی کے پاس ریڈیو تھا کہ عام آدمی کے پاس تھا ہی نہیں. رات کو لوگ اکٹھے ہو کے کسی کے پاس بیٹھ کے خبریں سنا کرتے تھے. یہ بات ہے ساری. اور پاکستان میں جو اشر ہوا، جو قتل و غارت ہوئی مسلمانوں کا سکھوں نے کی اوپر، وہ قابل بیان نہیں ہے. کٹے پھٹے لوگ آتے رہے اور ان کو یہاں کے لوگوں نے بڑی محبت دی اور ان کو آباد کیا. یہاں کاروبار کی حالت یہ تھی کہ یہاں جو سودا بکتا تھا یا کوئی دکانیں کچھ چیز بکتی تھی وہ کوڑیوں کے حساب سے بکتی. کوڑی کہتے تھے 20 روپے کو کوڑی. ایک بھینس بکتی تھی 6 کوڑی میں. 6 کوڑی کا مطلب تھا 120 روپے. تو 100 روپے میں جو چیز بکتی تھی وہ کہتے 5 کوڑی کی چیز بکی ہے.
یہ حساب تھا وہاں. تو پیسے کی حالت یہ تھی. سونا بھی بہت سستا تھا اور آبادی بھی اتنی نہیں تھی جو اب ہے بے شمار قسم کی. وبائیں بھی نہیں تھیں. صرف ملتان میں ایک حال تھا جو انگریزوں نے بنایا تھا سول اسپتال. اس میں ایک ہی بڑا ڈاکٹر تھا. تمام بیماریاں جتنی انسان کو لاحق ہیں وہ ایک ہی ڈاکٹر کرتا تھا اس کا ٹائم. اب تو سینکڑوں ڈاکٹر ہیں وہ بھی پورے نہیں آ رہے. اس لیے یہ ہے پاکستان. اور پھر جھگڑا پڑ گیا کشمیر کا. وہ کشمیر میں 1948 میں ہمارے قائد اعظم صاحب جنہوں نے بنوایا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہندوؤں نے سازش کر کے شیخ عبداللہ کے ساتھ کشمیر پر قبضہ کر لیا جو آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے. لاکھوں آدمی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں آج تک اور اس کا ناجائز قبضہ ہے. اور امریکہ نے اس وقت ہم جیت رہے تھے اور سارے ملک سے مجاہدین جو جا رہے تھے لڑنے کے لیے وہاں. تو امریکہ نے اس وقت کہا کہ ہم آپ کی سواب رائے کرا دیتے ہیں. کشمیر میں اکثریت 90% مسلمان تھے. تو یہ مسلمان مان وہ آج تک وہ سواب رائے جو ہے وہ سلامتی کونسل انڈیا کے ساتھ بات کر کے وہ نہیں کی. یہ رائے شماری نہیں کرائی. زبردست یہ حالت جنگ میں ہے پاکستان. اب اس وقت بڑی مہنگائی ہے. غریب پس رہا ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو مہنگائی کو کم کرنے کے لیے لیکن یہ قابو میں نہیں آ رہی. یہ منظر میں نے دیکھا کہ تھے. ہم اس وقت نعرے لگاتے تھے لے کر رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. گلی گلی میں یہ 14 اگست سے پہلے یہ لڑکی جو تھے ایک دوسرے کے پیچھے پکڑ کے قمیض اور وہ لاری میں نعرے لگاتے تھے. اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. لیکن یہ اگر سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے تھے بچوں کے. سارے علاقے میں ساری شہر میں سب گلیوں میں ایک ہی آواز تھی اور اس طرح اللہ نے بچوں کی آواز سن لی اور قائد اعظم کوششوں سے مسلمانوں کو ایک خطہ مل گیا. اس کا خدا حافظ. السلام علیکم.